پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. خدا جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک محنت اور دوسری فراغت. پیارے بچوں، نظام کائنات بھی وقت کی پابند ہے. دن اور رات دونوں وقت کے پابند ہیں اور سورج اور چاند اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی ادھر ادھر نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کا پابند بنانے کے لیے نماز میں وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے اور روزہ بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے. وقت پر سحری کھانا اور وقت پر افطار بھی وقت کی پابندی کی تربیت ہے. انسانی زندگی میں وقت کی پابندی کی بہت اہمیت ہے. ہم جیسے طالب علم کے لیے تو خاص ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں. اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خاص ضروری کام پہلے کریں اور غیر ضروری کام بعد میں. اگر ہم وقت کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی ملتی رہے گی ہمیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے گزرنے اور وقت کے گزرنے کی قسم کھائی ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں گزارتے وہ نقصان میں ہیں. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ حقیقت میں ایک قیمتی خزانہ ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ گزرا ہوا وقت کسی بھی قیمت پر واپس نہیں آتا. جو لوگ وقت پر اپنے سارے کام کرتے ہیں ان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ قومیں اور ملک ہر حالات میں ترقی کرتے ہیں جن کے لوگ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہیں. اس کائنات کی ہر شے وقت کی پابند ہے. انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہیں، تو اگر وہ وقت کی پابندی کا عادی نہیں ہوتا تو یہ اس کی ناسمجھی یا نااہلی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ وقت کی پابندی کریں کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. وقت کی قدر کریں، وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. اسی کے ساتھ سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی، اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. Yes, welcome back to our show. How are you today, Professor Bunty? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too. Thank you. Let's begin. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟ آج ہم سنیں گے about conversation in a grocery store. Well then, let's listen to this conversation. And بچوں, listen carefully because you can use these phrases and sentences in your visit to the grocery shop. The conversation is between a customer and a shopkeeper. Hello, good morning. Good morning. May I help you?
Yes, please. I would like to buy a loaf of white bread and a dozen eggs, please. Here you go. What else do you need? I also need a carton of milk. Please add that to the basket. Here is your carton of milk. I would also like a pack of flour and a bottle of oil, please. What kind of oil do you want? Coconut oil, please. Here it is. A pack of flour and a bottle of coconut oil. I don't think I need anything else. We just got fresh vegetables and fruits. Would you like to buy some? Well, I would like to buy a kilo of red apples and a bunch of bananas. I'm afraid we are out of red apples. We only have the green ones left. Should I pack a kilo of green apples? Sure. Here you go. A kilo of green apples and a bunch of bananas. Is that all? Yes, it is. Please tell me the total bill. Your total bill is 1500 rupees. Here you go. Can you please put everything in a bag? Sure. Here you go. Here's your bag and your receipt. Thank you so much. Thank you for shopping here. Have a good day. You too. That was interesting to listen to, don't you think? Both the customer and the shopkeeper were polite and respectful. The shopkeeper also suggested the customer to buy fresh fruits. बच्चों, you should also try and use please and thank you while shopping. It is a good habit. Let's move to our next segment जो है creative writing के बारे में. आज हम creative writing में क्या करेंगे मिस युसरा? आज हम सीखेंगे how to write about an adventurous place. ओह, तो आज हम writing skills पे काम करेंगे. जी हाँ, प्रोफेसर बंटी. So let's begin then. Whenever you are writing about an adventurous place, you must think of some questions and answer them as you are writing. Thinking of questions will help you identify what you want to talk about. This will also help you keep your writing focused and to the point. So to understand how to write about an adventurous place, let us walk you through the process. We will discuss about which place we will select and then think of some questions that can be answered. Miss Yusra, you can ask me questions and I will answer them. That way we can make a paragraph together. That is a great idea. Bachcho, keep your notebooks with you so you can also write it with us and make notes of the questions we discuss. So, Professor Bunty, have you visited an adventurous place? Maybe a forest or a mountainous place? मैं फॉरेस्ट जरूर गया हूँ. So let's write about that. तो बच्चों, हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया है कि which place we will write about. Our adventurous place is a forest. Now let's think of some questions that we need to answer. Is this place an indoor place or an outdoor place? It was an outdoor place. When did you go there? Why did you go there? And who was with you? I went there 3 years ago on a camping trip and I went with 2 of my friends. So ab tak, we know that the forest was an outdoor place. Professor Bunty went there on a camping trip 3 years ago with 2 of his friends. Next question can be, what did you see there? Oh, I saw a lot of different things. We saw a river, we saw different birds, plants. We also saw a small cottage in the forest. Oh, and what did you hear? We heard noise of birds chirping, the river flowing, the crisp leaves crushing under our shoes. We also heard music in the cottage. How did you feel and what did you feel? We felt very excited. I was a little scared when we went to the cottage, but I was also happy that we had a great adventure. Last question will be, what did you do there? We camped, we cooked fish caught from the river, we played a few games, we hiked matlab a long walk as well. It was a great adventure. Okay, so bachcho, did you make notes of all the questions I asked? Professor Bunty, can you repeat the questions I asked? Okay, so I am repeating the questions. Was the place indoor or outdoor? When did you go there?
Who was with you? What did you see and hear? What did you feel? And what did we do there? तो बच्चों, when you have answers to all these questions, you can easily write about the details of that adventurous place because you now know what you need to include. By using all the answers to these questions, you can make a story about the adventurous place as well. Now you all must use these questions and start writing about an adventurous place that you have ever visited. Remember to answer each question and make notes before you start writing. Notes can help you stay focused and organized. Write about an adventurous place and get your stories and paragraph checked by someone. अब बारी आ गई है हमारे ग्रामर सेगमेंट की. What are we learning in grammar today, Miss Yusra? We are studying about conjunctions. Oh बच्चों, do you know what conjunctions are? They are one of the 8 parts of speech. But conjunctions का काम क्या होता है? Conjunctions वो words होते हैं जो कोई words या sentences को join करते हैं. Conjunctions are those words that join different words or sentences. But what does joining words or sentences even mean? It means to connect. जब एक word दूसरे words को या sentences को connect करता है, we call it a conjunction. चलें, let's look at examples of how they connect words. Aisha and Sarah are sisters. Here, and is the connector between two words, Aisha and Sarah. So, and is a conjunction? Yes, Miss Yusra. इसीलिए ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है. Cats and dogs are animals. Here again we can see how and is joining the words cats and dogs. इसी वजह से and is a connector. It joins two words, so and is a conjunction. Now let's see how conjunctions join and connect two sentences. पहले हम दो सेंटेंस को अलग अलग देखेंगे और फिर हम उसमें कंजंक्शंस ऐड करेंगे. So the two sentences are Sarah is a good girl. Aisha is a good girl. ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. Here we can add and, which is a conjunction, and make this a single sentence. Sarah and Aisha are good girls. इसी तरह another example can be the soup is cold. The soup is tasty. But ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. We can add but और इसे हम सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं like the soup is cold but tasty. Conjunctions की मदद से we can make sentences easy to read and write, and the meaning does not change. There are different conjunctions which join words and sentences. Let's talk about a few conjunctions. There are 7 conjunctions that you must remember. We will look at each conjunction with an example and then discuss a trick जिससे आप ये 7 conjunctions नहीं भूलेंगे. Let us give you an example and you have to guess what the conjunction is. फिर हम आपको ये बताएंगे what the conjunction does in each case. So let's give the first example, Professor Bunty. I drank some water, for I was thirsty. इस केस में conjunction क्या है? Yes, for is the conjunction. We use for to convey the reason. इस केस में मैंने for use करके आपको बताया कि why I drank some water. The boy was tired and hungry. इस केस में conjunction क्या है? जी हाँ, and. And is the conjunction. We use and here to convey two feelings, tired and hungry. I can't whistle, nor can I sing. इस केस में conjunction क्या है? Nor is the conjunction. Nor is used to convey that I don't know how to whistle or sing. Ali studied hard but was unable to get good marks. यहाँ conjunction but है. But से हमें पता चलता है कि even though अली ने मेहनत की, वो कामयाब नहीं हो सका. Do you want tea or coffee? इस केस में conjunction क्या है? Yes, or is the conjunction. Or is usually used to give us options or choices. Tea or coffee, football or basketball. I ran fast.
yet came last. In this case, yet is the conjunction. Yet conveys to us that even though I ran fast and tried my best, I could not secure a good position. I was hungry, so I ate the food. जी हाँ, यहाँ कंजंक्शन so है. So से हमें पता चलता है कि since I was hungry, I had some food. So we discussed 7 conjunctions right now. For, and, nor, but, or, yet, so. Now let me tell you the trick to remember these 7 conjunctions, so you will not forget them. Yes, Miss Yusra, what is the trick? The trick is easy, Professor. We just have to remember one word, fanboys. Fanboys? How? We take the first letter of each conjunction and it makes the word fanboys. Fanboys. Remember the word fanboys and you will remember all the conjunctions. Oh, so F is for, A is and, N is nor. That makes fan. B is but, O is or, Y is yet, and S is so. BOYS, boys, hence fanboys. Wow, Miss Yusra, this is an easy trick to remember the conjunctions. तो बच्चों सब लोग अपने पास fanboys लिख लें. FANBOYS और conjunctions का दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए इसे हमेशा याद रखें. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? First, we listened to a conversation in the grocery store. Then they learned how to write about an adventurous place and what questions can help them stay organized. Finally, they learned about conjunctions and learned the fanboys trick to remember 7 conjunctions. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो भी काम हो वो बच्चों को जरूर कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind and be thankful. Learning English with Professor Bunty यहाँ खत्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया and अल्लाह हाफिज. Conjunctions are those words that join different words. For example, and, or, but, so, for. हादिया, आज हम गेस द वॉइस खेलते हैं. ठीक है नबीहा. बच्चों, आप भी हमारे साथ ये साउंड्स गेस कीजिएगा. तो हमारी पहली साउंड है नबीहा, ये तो बहुत आसान है. ये तो लायन यानी कि शेर की आवाज है. अब आप गेस करें. आज इतनी आसान साउंड्स क्यों सुनने को मिल रही हैं? ये तो डोंकी यानी गधे की आवाज है. जी बिल्कुल सही नबीहा. ये क्या है? ये तो किसी मशीन की आवाज लगती है. मुझे लगता है ये जनरेटर की आवाज है. नहीं, गलत जवाब. ये लॉन मोवर की आवाज थी जिससे हम घास काटते हैं. ओह अच्छा, चलो खैर है. नबीहा, नाउ गेस दिस वन. ये तो पानी गिरने की आवाज है. क्या ये वाटरफॉल जिसको उर्दू में हम आबशार कहते हैं? यस नबीहा, राइट आंसर. चलो हादिया, अब ये गेस करो. ये तो कोई मशीन की आवाज है फिर से. क्या ये वॉशिंग मशीन है? जी बिल्कुल हादिया. ये तो बहुत आसान है. ये मक्खी की आवाज है यानी कि बी. बिल्कुल सही जवाब. ये क्या है? क्या ये हथौड़े की आवाज है? नहीं हादिया, ये घोड़े के दौड़ने की आवाज थी. ओह हाँ, सही, समझ आ गया.
یہ تو کسی جنگلی بلی کی آواز لگتی ہے. لگتا ہے یہ بلی سخت غصے میں ہے. ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان کے ہنسنے کی آواز لگ رہی ہے. کیا ہادیہ، یہ ہنسی کی آواز لگتی ہے؟ یہ تو گوریلا کی آواز تھی. اچھا، سوری، مجھے تو لگا کوئی ہنس رہا ہے. یہ تو چیل کی آواز ہے، جسے انگلش میں ہم ایگل کہتے ہیں. نبیہہ، آپ تو اس گیم میں مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہیں. آج گیم کھیلنے میں بہت مزہ آیا. اب ہم سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے سائنس. پیارے بچوں، السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل؟ ہیپی اینڈ ہیلدی؟ ویری گڈ. تو بچوں، آج کا سائنس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نئے معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک سے. Another entertaining science lesson with teacher ملیحہ. Exciting, isn't it? آج کا ہمارا ٹاپک ہے موومنٹس آف دی ارتھ، زمین کی حرکات. ٹیچر، میری دادی بتاتی ہیں کہ ہماری زمین چپٹی یعنی فلیٹ ہے، لیکن ہم نے کلاس 3 میں پڑھا تھا ارتھ راؤنڈ یعنی کہ گول ہے اور زمین گول گھومتی ہے. ہماری زمین گول گھومتی ہے نا ٹیچر؟ مناہل، دادی اپنے وقت اور تجربے کے حساب سے صحیح بتاتی ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں اس طرح آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے کلاس 3 میں بھی بالکل صحیح پڑھا تھا اور ٹیچر نے بھی آپ کو بالکل صحیح بتایا تھا کہ زمین گول گھومتی ہے. قدیم نظریے کے مطابق زمین ساکن تھی، جبکہ سورج اور چاند اس کے گرد گھومتے تھے. لیکن ستاروں کی حرکات کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے سائنسدان یعنی سائنٹسٹ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ زمین جس پہ ہم کھڑے ہیں نہ صرف سورج کے گرد گھومتی ہے بلکہ اپنے محور یعنی ایکسس پہ بھی گھومتی ہے. The earth rotates about its axis. This rotation is known as spin of the earth. بچوں، ایکسس محور کو کہتے ہیں. محور ایک خیالی یعنی امیجنری لائن ہے جو زمین کے شمالی قطب اور جنوبی قطب میں سے گزرتی ہے. The axis is an imaginary line passing through the north and south poles of the earth. دن اور رات زمین کے محور کے گردش کی بنا پر ہی ظہور میں آتے ہیں. زمین مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو ٹیچر، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے سورج گھوم رہا ہے، لیکن اصل میں زمین گردش کرتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے مناہل. ہماری زمین سورج کے سامنے گھومتی ہے اور زمین کے جس حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں پہ رات ہوتی ہے. زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، یعنی ایک دن اور رات کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. And that's how days and nights are formed. تو ٹیچر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ there are 24 hours in a day، مطلب دن اور رات کو ملا کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. جی ماہا، صحیح کہا آپ نے. اور زمین نہ صرف سورج کے سامنے گھومتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے اور اس کو گردش یعنی کہ ریولوشن کہتے ہیں. So orbiting of the earth around the sun is called revolution. The earth completes one revolution around the sun in about 365 days. This time is called a year. زمین سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے اور اس دورانیے کو ایک شمسی سال یعنی کہ سولر ایئر کہتے ہیں. تو ٹیچر، زمین کو ایک سال لگ جاتا ہے سورج کے گرد چکر لگانے کے لیے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. جی مناہل، ایک سال. And this revolution is called the orbital motion of the earth. The path of its orbital motion is nearly a circle of radius 152 million kilometers. تو بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمین سورج کے گرد 365 ڈیز میں اپنی ریولوشن کمپلیٹ کرتی ہے اور اس ریولوشن کے دوران we have different seasons as well. بچوں، آپ مجھے بتائیں گے سال میں کتنے سیزنز ہوتے ہیں؟ جی ٹیچر، 4 سیزن سال میں آتے ہیں: سردی، بہار، گرمی اور خزاں، ونٹر، اسپرنگ، سمر اینڈ آٹم.
बिल्कुल सही कहा आपने महा, वेरी गुड। टीचर मुझे भी 4 सीजन्स के नाम आते हैं, मैंने 3 क्लास में याद किए थे। और मेरे पसंदीदा मौसम गर्मी है, क्योंकि एक तो गर्मी में छुट्टियां होती हैं और दूसरा गर्मी में आम और खुबानी जैसे फ्रूट्स मिलते हैं। जी मिनाहिल, बहुत अच्छे, मुझे भी गर्मियां पसंद हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि सीजन्स भी अर्थ की मूवमेंट और टिल्ट की बदौलत होते हैं। Throughout the year, different parts of the earth receive the sun's most direct rays. So when the North Pole is tilted towards the sun, it's summertime, and when it is tilted away from the sun, it will be winter time. Tilt of the earth का मतलब है जमीन का झुकाव सूरज की तरफ होना। जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होगा वहां पे गर्मी होगी, और जमीन का वो हिस्सा जो सूरज से दूर होगा वहां पे सर्दी होगी। तो बच्चों, अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन कॉजेस द सीजन। समर्स में वी गेट मोर आवर्स ऑफ सनलाइट एंड द सन इज हायर इन द स्काई। इसलिए गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। ठीक इसी तरह सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। और सर्दी और गर्मी के बीच हर 6 महीने के बाद बहार और खज़ां का मौसम आता है। आपको पता है ना, स्प्रिंग में कितने नए फूल और पौधे उगते हैं और हर तरफ सब्जा और फूलों के रंग और खुशबू फैली होती है। जी टीचर, इसी तरह ऑटम में सब पत्ते पीले हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं। जी मिनाहिल, ऑटम यानी कि खज़ां के मौसम में पत्ते गिरते हैं और स्प्रिंग में नए पत्ते दोबारा उगते हैं। तो बच्चों, अब आपने ये पता लगाया कि अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस विच इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन also which is called the revolution of the earth. During rotation, half of the earth faces the sun while the other side faces away from it. This is how we get nights and days. यानी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और अपने महवर पे भी घूमती है। तो बच्चों, आपने एक काम करना है, अपनी कॉपीज में कोई सी एक चीज की एग्जाम्पल लिखें जिसकी रोटेशन अर्थ जैसी है। अपने आसपास रोजमर्रा की चीजों में तलाश करें कि कौन सी चीज अर्थ की तरह रोटेट करती है। सो स्टूडेंट्स, you have to write one example from your daily life, anything that rotates on its axis. तो प्यारे बच्चों, हमने कितनी सारी मालूमात हासिल की जमीन और उसकी गर्दिश के बारे में, जैसे कि the axis is an imaginary line passing through the north and south pole of the earth. महवर एक ख्याली लाइन है जो कि जमीन की शुमाली कुतब और जनूबी कुतब में से गुजरती है। फिर हमने अर्थ की रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और 365 days में ये चक्कर मुकम्मल करती है, जो एक साल का अरसा होता है। Then we learned about the spin of the earth. The earth spins like a top and it goes round the sun. This is called the rotation. And it takes 24 hours for the earth to make one complete rotation. Then we learned about seasons. Earth has seasons because its axis is tilted. हमें साल में 4 मौसम मिलते हैं जो कि जमीन के सूरज की तरफ झुकाव के बदौलत होते हैं: गर्मी, सर्दी, बहार और खज़ां। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेगमेंट। उम्मीद है कि आपको खूब सारी मालूमात मिली होंगी अर्थ और उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मालूमाती टॉपिक के साथ। अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई करके थक गए तो चलें, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयार एक्सरसाइज के लिए? तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें आपको उछलना है। सही है, आपको जंप्स करने हैं। तो मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे।
नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और मुंह से निकालिए। आज की दूसरी एक्सरसाइज में आपको नीचे बैठना है। चलिए नीचे बैठ जाइए और टांगे सामने की तरफ सीधी कर लें। सही है, बैठ गए आप लोग? चलें, अब मैं जब आपको 1 बोलूं तो आपको अपने टखनों को छूने की कोशिश करनी है। टखने मतलब पाँव की उंगलियों को छूने की कोशिश करनी है। सही है, और जब मैं 2 बोलूं तो वापस सीधे हो जाना है। तो शुरू करती हूँ मैं काउंटिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलें, अब सीधा खड़े हो जाइए, वापस खड़े हो जाएं। अब हम सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। बाहर नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। उम्मीद है आप लोग के आज एक्सरसाइज में मज़ा आया हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। This was so refreshing. चलें, let's move on to the next component, जो है इस्लाम for kids. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे गुफ्तगू करने के आदाब। चलें तो शुरू करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। कुरान मजीद में बार बार आपका जिक्र आया है। आपकी विलादत से पहले मिस्र के लोग बहुत बुरी हालत में थे। फ़िरौन जो मिस्र का बादशाह था, उन पर बहुत जुल्म करता था। जब भी कोई मेहनत मुशक्कत करने वाला काम होता तो वो बनी इसराइल के सेहतमंद लोगों पर डाल देता था। मर्द और औरतों दोनों से ही काम लेता था। आपकी पैदाइश से पहले फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर ये थी कि बनी इसराइल के लोगों में एक बच्चा पैदा होगा जो कि इसकी बादशाहत का खात्मा कर देगा। ये सुनकर उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालदा ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपको लकड़ी के एक संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया। जब फ़िरौन की बीवी आसिया ने संदूक खोला तो उसमें नूरानी चेहरे वाले बच्चे को पाया। चूँकि उसकी औलाद ना थी, लिहाजा उसने इस बच्चे को गोद लेने का फ़ैसला कर लिया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही परवरिश पाने लगे। आपको दूध पिलाने के लिए बहुत सी औरतों को महल में बुलाया गया और आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ही वालदा का दूध पिया। देखा बच्चों, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की किस तरह मदद करते हैं। कहाँ फ़िरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था और कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ उसी के महल में बड़े हो रहे थे। जब आप बड़े हुए तो आप महल को छोड़कर निकल गए। यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हुई। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल थे। आपने उनकी एक बेटी से शादी कर ली। 10 साल तक आप हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास ही रहे। फिर आप वहाँ से अपनी ज़ौजा को लेकर निकल आए। रास्ते में कोहे तूर के पास पहुँचे तो आपको वहाँ आग नजर आई। आपने अपनी ज़ौजा को वहाँ ही रुकने को कहा और आप आग की तरफ चल पड़े। आपको गैब से एक आवाज़ आई कि ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का रब। यहाँ ही आपको नबूवत भी अता हुई। आप पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई थी। यहाँ आपने अल्लाह ताला से बात भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, मुझे अपना दीदार अता फरमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। ज़रा उस पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह पर खड़ा रह जाए तो तुम भी सोचना कि तुम हमें देख सकते हो।
جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی یعنی روشنی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا سبحان اللہ، تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کی تختیاں عطا کیں جن پر اللہ کے بنیادی احکامات اور نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنا عصا یعنی ڈنڈا زمین پر مارا تو وہ سانپ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مصر جا کر فرعون کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون کے سرداروں نے کہا کہ ہم پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں مصر میں جادو بہت عام تھا، تو اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گیا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ وہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو جادوگر سمجھ رہے تھے۔ مصر کے جادوگروں نے پہلے اپنا کرتب دکھایا۔ انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو ساری طرف ایسے لگا کہ سانپ ہی سانپ رینگ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑے اژدہے کی طرح لگنے لگا۔ اس اژدہے نے میدان میں رینگنے والے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اس پر جادوگر حیران رہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بات نہ مانی۔ اس پر فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا۔ ایک دفعہ اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ فرعون کے گھر میں تو پانی بھر گیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ 1 ہفتے تک ایسے ہی رہا۔ پھر آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ مصیبت ٹلوا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ مصیبت تو ٹل گئی، لیکن فرعون اور اس کی قوم اپنے وعدے سے مکر گئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور عذاب ٹڈی کے حملوں کی صورت میں نازل ہوا۔ ٹڈیوں نے اہل مصر کے کھیتوں، پھلوں، سبزیوں، حتیٰ کہ مکانوں اور گھروں پر حملہ کر دیا۔ ان کے گھروں کے اندر گھس گئیں، لیکن بنی اسرائیل کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچا۔ اس بار پھر آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لیں، ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بات سنی، لیکن یہ لوگ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اسی طرح اس کے بعد ان لوگوں پر گھن یعنی جوؤں کا حملہ ہوا، پھر مینڈکوں کا حملہ ہوا، پھر ہر طرف خون ہی خون۔ غرض یہ کہ ہر بار ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، یہ لوگ حضرت موسیٰ سے التجا کرتے عذاب کو ٹالنے کے لیے اور پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے فرعون کو بتایا۔ فرعون بھی اپنا ایک لشکر لے کر دریائے نیل کی طرف چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا عصا دریا میں ماریں، چنانچہ دریا میں خشکی نمودار ہو گئی اور تمام بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے میں خیریت سے پہنچ گئے۔ فرعون کے لشکر نے جب حضرت موسیٰ کے لشکر کا پیچھا کیا، مگر جیسے ہی وہ دریا میں داخل ہوئے تو دریا اللہ کے حکم سے دوبارہ آپس میں مل گیا اور وہ پورا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان باقی رہے۔ یہ لاش مصر کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھیوں کو سدھرنے کے کتنے موقع دیے، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ نہ چنا اور آخر کار عبرت ناک انجام کو پہنچے۔ جی تو اب سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ سے متعلق سوال جواب کا۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ شاباش، بالکل درست جواب دیا ہے۔ جی تو میرا دوسرا سوال ہے جو کہ ذرا سا مشکل ہے، اس لیے سب بچے بہت دھیان سے سوچ کے جواب دیجیے گا۔ سوال ہے فرعون کی فوج کس طرح دریائے نیل میں غرق ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل میں مارا تو دریا 2 حصے ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھی اس میں سے گزر گئے۔ جب فرعون کی فوج نے دریا میں گزرنے کی کوشش کی تو دریا دوبارہ جڑ گیا اور فرعون کی ساری فوج اس میں ڈوب گئی۔ شاباش، بالکل صحیح۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ باتیں یاد رکھیں گے۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. آج ہم اس سیگمنٹ میں جانیں گے آپس میں بات چیت کیسے کرتے ہیں. جیسے ہم نے سونے جاگنے کھانے پینے کے کچھ امپورٹنٹ طریقے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جانے ہیں، اسی طرح گفتگو کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. ہم ہر وقت اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، سہیلیوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہم کیا اور کیسے بات کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، جب بھی بات کریں تو نرم لہجے میں اور مسکرا کر کریں. مسکرا کر بات کرنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت ہی بات کریں، بلا وجہ بولنا اچھی بات نہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں فرشتے اسی وقت نوٹ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں ہر بات کا حساب دینا ہوگا. بات ہمیشہ میٹھے لہجے میں کرنی چاہیے اور ہمیشہ درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ بہت تیز اور نہ ہی بہت آہستہ. ہمیں چاہیے کہ بات کرتے وقت ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن سے سامنے والے کو بات بری نہ لگے. اگر آپ نے سامنے والے کی بات سے اختلاف کرنا بھی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں بات کرتے وقت اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جن سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. بات بات میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. سامنے والے کی کسی کمزوری کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب کو چھپانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ان کو واضح کریں. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ انصاف کی اور سچی بات کریں، چاہے کسی اپنے کا ہی نقصان کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی ہوں. اس کے علاوہ فضول باتوں سے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ مختصر اور مناسب بات کرنی چاہیے. پیارے بچوں، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.